سلمان صاحب، یہ احتجاجی تحریک جو چلانے جا رہی ہے پہلے تو پی ٹی آئی، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جمہوری اور سیاسی عمل میں احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کا ایک رول ضرور ہوتا ہے۔ اس میں آپ اپنے ورکرز کو بھی متحرک رکھتے ہیں، لوگوں کے اندر بھی ایک میسج آتا ہے، لیکن آپ اگر سراپا احتجاج بن جائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ میں حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں تو احتجاج سے ہی کام چل جائے گا، تو یہ احتجاج سے کام نہیں چلتا اور نہ اب وہ پوزیشن ہے۔ دیکھیں، 2018 سے پہلے احتجاج کارگر بھی ہوتے تھے، نتیجہ خیز بھی ہوتے تھے، اس کی وجوہات کچھ اور تھی، اس کے پیچھے کوئی تھپکی شپکی بھی ہوتی تھی۔ اب وہ جو پوزیشن وہ بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ پختونخوا کے اندر جو انہوں نے چیف منسٹر کا انتخاب کیا ہے، وہ ایک میسج ہے، وہ پاکستان کے اداروں کو بھی میسج ہے، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو بھی اور پاکستان کی حکومتوں کو بھی۔ وہاں پر تو وہ احتجاج بڑا کر لیں گے۔ دیکھیں، وہ ہر اتوار کو کہتے ہیں کہ جی احتجاج کریں۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف اس پوزیشن پہ احتجاج نہیں کر سکے گی۔ ان کا ٹارگٹ پختونخوا نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ ہے دراصل پنجاب میں۔ کیا پنجاب میں وہ ایسی کیفیت تاریخ کر پائیں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایسی پوزیشن ہے۔ البتہ جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنی ایوان کے اندر رکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہی کارگر ہوگی۔ ان کے لوگوں کو وہاں پر ٹف ٹائم دینا چاہیے حکومت کو ایشوز کے حوالے سے۔ اگر یہ سمجھیں کہ جی آپ احتجاج کے صورت میں آپ ہر چیز بلڈوز کر دیں گے تو وہ دن گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ دن گئے کیونکہ تب معاملات کچھ اور تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے احتجاج کی یہ ٹائمنگ درست ہے اور کیا کارگر ثابت ہوگا یہ احتجاج؟ دیکھیے، پاکستان کی پالیٹکس میں احتجاج ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گلیوں سڑکوں میں احتجاج ہوتا ہے اس سے جمہوریت نے کبھی فروغ نہیں پایا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، ایوب کے دور سے چلے جائیں، بڑے احتجاج ہوئے، لیکن احتجاج سے جمہوریت نے فروغ نہیں پایا۔ یہ بھی ایک لیسن جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا مولانا صاحب بھی جس میں شامل ہیں، اگر شامل تو اس میں تو شامل نہیں، لیکن احتجاج میں شامل ہیں، اس میں شامل نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ شامل نہیں ہے، ان کا الگ احتجاج ہے۔ دیکھیے، میرے نزدیک جو ہے ان پارٹیز کو سب سے پہلے تو اسمبلی کے اندر احتجاج سے مراد صرف شور مچانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ گورنمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے اس پہ پریشر بلڈ کریں، یعنی لیگل ایشوز اٹھا کے۔ مثلا جس طرح جو ایک اور طریقہ گورنمنٹ پہ جو پریشر بلڈ کرنے کا ہوتا ہے وہ کوسچن آور ہوتا ہے۔ آپ جو چیزیں آپ کو پنچ کر رہی ہیں اس کے کوسچن ڈال دیں، حکومت کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل میتھڈز، جو پروسیجرل میتھڈز موجود ہیں اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی، وہ تمام کے تمام استعمال کریں۔ اس کے بعد جو اسٹریٹ کا جو احتجاج ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ تبدیلی لائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، اپنے بندوں کو موبلائز رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے، اپنے پریزنس دکھانے کے لیے یہ ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب تک جتنا احتجاج ہوا ہے اس میں پارٹی ایکٹیوسٹ تو آئے ہیں، پارٹی ایکٹیوسٹ، لیکن عام آدمی اس میں شامل نہیں ہو رہا۔ اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں عام آدمی کیوں شامل نہیں ہوتا۔ ایک سٹیج پہ ہوئے تھے ایوب کے خلاف، ایک سٹیج پہ ہوئے 77 میں بھٹو کے خلاف، ایک سٹیج پہ یہ کام ہوا، لیکن فل پارٹیسپیشن پبلک کی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پبلک ناراض ہے، نالاں ہے، نہ صرف حکومتیں پاکستان کی حکومتوں سے بلکہ اپوزیشن سے بھی، یعنی ایک اپوزیشن ہوتی ہے، کل کو وہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے سیاستدانوں کو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میدانوں میں اپنی توانائیاں صرف کریں، ایوان میں بھرپور جد و جہد کی جائے۔